بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسلمہ مخائص نبوت میں سے ایک نہایت دلچسپ یہ امر تھا کہ اجاز نمائی کے طور پر وہ جو کچھ کہتا اور جس بات کا بھی ارادہ کرتا اس کے برعکس ظاہر ہوتا تھا، اور یہ بات اس زمانے کے عجائبات قدرت میں شمار کی جاتی تھی۔ اور سنت اللہ اس طرح جاری ہے، کیونکہ جھوٹے مدعیوں کو دنیاوی حیثیت سے جس درجہ وقار بھی کیوں نہ حاصل ہو جائے، وہ دینی عزت اور عظمت کے لحاظ سے کبھی سرفراز و کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کی غرض مندی اور دروغ گوئی ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے محروم رکھتی ہے، اور خداوند تعالی ان کی خود غرضانہ گوئیوں کے پورا ہونے میں ہمیشہ مزاحمت رہتی ہے۔ خصوصاً مسلمہ کے بارے میں تو یہ کلمہ کچھ اس طرح نمایاں ہوتا تھا کہ ان واقعات کو جناب سالار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازی کار فرمائی کے سوا اور کچھ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ایک عورت مسلمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہمارا نخلستان سرسبزی سے محروم ہے اور کنویں بھی خشک ہو گئے ہیں۔ آپ حضرت مجیب الدعوات سے ہمارے لیے پانی اور نخلستان کی شادابی کی اسی طرح دعا کیجیے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکنان ہزمان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ مسلمہ نے نہار سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہزمان کے واسطے کس طرح دعا کی تھی؟ نہار نے کہا، جناب خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنووں کا پانی لیا اور اس سے غرغرہ کر کے انہی کنواں میں ڈال دیا۔ اس سے کنویں کا پانی متلاطم ہو کر چشمہ کی طرح ابل پڑا تھا۔ اسی طرح حضرت کی دعا سے خرما کے درختوں میں شاخیں پھوٹ آئیں اور تمام چھوٹے چھوٹے پودوں میں کلیاں نکل پڑیں۔ مسلمہ نے بھی اسوہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر کے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈلوایا، لیکن قدرت الہی نے اس کا الٹا اثر یہ دکھایا کہ کنووں کو پانی اور بھی نیچے اتر گیا، خرما کے درخت پہلے سے زیادہ سوکھ گئے، اور دعا کرانے والے مدت العمر مسلمہ کی جان کو روتے رہے۔ ایک دفعہ نہار نے مسلمہ سے ذکر کیا کہ حضرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ مسلمہ نے بھی معجزہ نمائی کے طور پر بنی حنیفہ کے چند بچوں کے سروں اور ان کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ تمام لڑکے گنجے ہو گئے اور تلملانے لگے۔ ایک مرتبہ مسلمہ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے آشوب چشم اچھا ہو گیا۔ مسلمہ نے بھی کسی مریض کی آنکھ پر لعاب دہن لگا دیا، مگر وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے بصارت سے ہی محروم ہو گیا۔ ایک دفعہ کسی شیردار بکری کے تھن پر افزونی شیر کی غرض سے ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی تو مانا اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا۔ ایک کمہیدہ نے درخواست کی کہ میرے بہت سے فرزندان عزیز دنیا سے رخصت ہو کر خلد آباد عاقبت کو چلے گئے، اب صرف 2 باقی ہیں۔ حق تعالیٰ سے ان کی بقا اور دراز عمر کے لیے دعا فرمائیے۔ اس نے دعا کی اور یہ خوشخبری دی کہ آپ کی اولاد لمبی عمر کو پہنچے گی، لیکن جب وہ اپنے مکان پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ بڑا لڑکا کنویں میں گر کر مر گیا اور چھوٹا فرزند جس کے سنین عمر 40 سال بتائے تھے حالت نزع میں دم توڑ رہا تھا۔ غرض تھوڑی دیر میں وہ بھی اپنی دکھیا ماں کو داغ مفارقت دے کر راہ گیر عالم آخرت ہوا۔ چونکہ مسلمہ خارق عادات دکھانے سے قاصر تھا اور لوگوں کو معجزات قسم کی نبوت کی کوئی علامت ضرور چاہیے تھی، اس لیے اس نے اپنی جودت طب سے بعض عقلی معجزے تجویز کر لیے تھے اور بوقت ضرورت انہی سے اعجاز نمائی کا کام لیتا تھا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس نے تنگ منہ والی بوتل میں بیدہ مرغ ڈال رکھا تھا، اور جب کبھی کسی طرف سے اعجاز نمائی کا مطالبہ ہوتا تو اسی انڈے کو پیش کر دیتا اور کہتا تھا کہ تنگ منہ والی بوتل میں انڈے کو داخل کرنا قوت بشری کے حیلہ امکان سے خارج ہے، اور کسی کو دعویٰ ہو تو ایسا کر دکھائے۔ حالانکہ اس نے انڈے کو چند روز تک سرکے میں رکھ کر نرم کر لیا تھا، اس طرح انڈا بوتل میں بآسانی داخل ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہی شخص ہے جس نے انڈے کو بوتل میں داخل کیا۔ جس وقت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے مرتدین عرب کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا، اس وقت ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو فوج کی قیادت تفویض فرما کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کو یمامہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ پھر ان کے بعد شرجیل بن حسنہ کو ان کی کمک کی غرض سے روانہ فرمایا، لیکن اکرمہ نے حالات پر قابو پائے اور ماحول کا مطالعہ کیے بغیر نہایت عجلت کے ساتھ شرجیل کی آمد سے پہلے ہی لڑائی چھیڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکرمہ کو ہزیمت ہوئی۔ مسلمہ اور اس کے پیرو فتح کے شادیانے بجاتے میدان جنگ سے واپس ہوئے۔ جب شرجیل کو اس ہزیمت کی اطلاع ہوئی تو وہ وہیں ٹھہر گئے اور امیر المومنین کے خدمت میں سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ جواب دیا کہ تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا،
میں نے کہہ دیا تھا کہ شرجیل کو تمہارے پیچھے روانہ کرتا ہوں، جب وہ پہنچ جائیں تو اس وقت لڑائی شروع کرنا۔ لیکن افسوس ہے کہ تم خود تو استادی شاگردی کو عیب سمجھتے ہو۔ تمہیں شرجیل کے پہنچے بغیر ہرگز حملہ میں اقدام نہ کرنا چاہیے تھا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، اب مدینہ کی طرف نہ رخ کرتا، کیونکہ یہاں آ کر لوگوں کو پست ہمت اور شکستہ دل کر دو گے۔ البتہ آگے جا کر حذیفہ اور ارفجا سے مل جاؤ اور ان کے ماتحت رہ کر اومان اور مہرہ والوں کا مقابلہ کرو، اور عمرو بن عاص کے ساتھ مل کر مرتدین قضا سے جہاد کرو۔ اس اثنا میں خالد بن ولید بطاح سے فارغ ہو کر مدینہ گئے اور امیر المومنین کو تمام واقعات زبانی کہہ سنایا۔ آپ نے حضرت خالد کو مسیلمہ کے خلاف مارکہ آرا ہونے کا حکم دیا اور مسلمانوں کا ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جن پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب امیر مقرر کیے۔ حضرت ثابت بن قیس اور حضرت برہ بن عازب کو انصار کی قیادت عطا فرمائی۔ حضرت خالد مدینہ سے نکل کر برق و باد کی طرح یمامہ کی طرف بڑھے۔ گو اس وقت مسیلمہ اور بنی حنیفہ کا طوطی بول رہا تھا اور مسیلمہ کے 40,000 جنگازمہ سپاہی یمامہ کے دیہات اور وادیوں میں پھیلے ہوئے تھے، تاہم باوجود قلت تعداد مسلمانوں کا جوش جہاد اور ولولہ شہادت ابل رہا تھا اور وہ مسیلمی مرتدین سے جنگازمہ ہونے کے لیے پھر رہے تھے۔ حضرت اکرمہ کی طرح شرجیل نے بھی اجلت کر کے جناب خالد بن ولید کی آمد سے پہلے مسیلمہ کی حربی قوت کا اندازہ کیے بغیر جنگ کی طرح ڈال دی، جس میں انہیں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب مسلمانوں کی مقرر ہزیمت کا علم ہوا تو شرجیل کو سخت ملامت کی اور کہا کہ ہماری آمد کا انتظار کیے بغیر پیش دستی کی۔ تمہاری شتاب زدگی کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کی جمعیت پہلے سے بھی فزوں تر ہو گئی ہے اور ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ ایک تو خود مسیلمہ کے پاس پہلے ہی سے جمعیت کثیر تھی، جس میں دن بدن ترقی ہو رہی تھی۔ دوسرا، سجا کی باقی ماندہ فوج بھی مسیلمہ سے مل گئی تھی، جس کا تذکرہ سجا کے حالات میں قلم بند ہوگا، اس لیے مسیلمہ کی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس اثناء میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کی کمک کے لیے ایک دستہ فوج بھی روانہ فرما دیا، جس کے سر عسکر سلید تھے۔ امیر المومنین نے سلید کو حکم دیا تھا کہ وہ خالد کی امداد کے لیے ان کے عقب میں رہیں، تاکہ غنیم خالد کو عقب سے ضرب نہ لگا سکے۔ اس موقع پر حضرت شیخین یعنی امیر المومنین ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما میں اس بارے میں اختلاف رائے تھا کہ غازیان بدر کو بھی لڑائی میں بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت صدیق فرماتے تھے کہ ان سے لڑائی میں مدد لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جس قدر کہ ان کی دعا اور برکت کی حاجت ہے، مگر حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ زیادہ نہیں تو ان حضرات کو کم از کم فوجوں کی امارت پر ضرور مقرر کیا جائے۔ آخر امیر المومنین ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کر لیا اور اصحاب بدر رضی اللہ عنہم بھی ان معرکوں میں شریک ہوئے۔ جب مسیلمہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید اس کی سرکوبی کے لیے آ پہنچے، تو اس نے بھی اپنے لشکر کو یمامہ سے حرکت دی اور اقربہ کے مقام پر لا جمع کیا۔ مسیلمہ کی طرف سے مجاع بن مرارہ ایک جداگانہ لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے پر آیا۔ حضرت خالد نے شرجیل بن حسنہ کو مقدمت الجیش پر مقرر کر کے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے رات کے وقت مجاع سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ شرجیل نے نہایت بے جگری کے ساتھ مجاع پر حلہ بول دیا اور مجاع کے آدمیوں کو مارتے مارتے ان کا بھرکس نکال دیا۔ مجاع قتل ہونے سے تو بچ گیا مگر گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، اس دجال اور کاذب الروزگار شخص کے بقیہ واقعات جلد پیش کر دی جائیں گی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔